اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہم پر ہے، جس نے ہم لوگوں کو مختلف انعامات سے نوازا اور مختلف نعمتوں سے مالا مال کیا. اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کو ایک انسان گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ رسول کی باتیں جہاں پر ہو رہی ہو وہاں پر حاضری دینے کی اسے توفیق دے، دین کے متعلق معلومات حاصل کرنے، دین کو سمجھنے کا اسے ایک موقع دے. یہ مجلسیں جو منعقد ہوتی ہیں جس میں اللہ رسول کی باتیں کہی جاتی ہیں، اس مجلس کے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا: اذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فرمایا جب کوئی قوم، جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور آپس میں مدارسہ کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے. اس سے بڑھ کر عظیم فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کے فرشتے جس مجلس کو گھیر لیں اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہو. اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے اور سکھانے والے کے متعلق فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اس لحاظ سے ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے. ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نعمت حاصل نہیں ہے. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر بجا لانا چاہیں، ہرگز نہیں بجا لا سکتے، لیکن پھر بھی اس کی نعمتوں کی وجہ سے ہمیں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے
کہ اللہ رب العالمین کی کثرت سے شکر ادا کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کی تئیں چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تقوی کے فضائل، اس کے ثمرات۔ تقوی کی کیا فضائل ہیں؟ جو آدمی تقوی کو اختیار کرتا ہے، اس تقوی والی زندگی کو گزارتا ہے، اسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے تقوی کی تعریف کو جانا تھا کہ تقوی کی تعریف خلاصے کے طور پر اگر میں کہوں، امتثال الاوامر واجتناب النواہی، اوامر کی بجاوری اور نواہی سے اجتناب کرنا، یہ تقوی کی تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے جن جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دینا، اور جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور اسی طرح تقوی کی اہمیت کے متعلق چند باتیں ہم نے جانی تھی۔ بارہا اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ تقوی ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار اسی تقوی پر ہے۔ انسان کا تقوی درست ہو، انسان متقی ہو، اسی وقت اس کا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوں گے۔ بغیر کسی تقوی کے کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ یہی وہ تقوی ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بندوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وہ تقوی ہے جس کے بدولت ایک انسان جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کی شرف حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی بے شمار اہمیت، اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تمام انبیاء کرام کا مبعوث کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اور یہ دنیا جو آج قائم ہے، اس دنیا کی بقا اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس دنیا کے اندر متقی لوگ پائے جاتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ جب تقوی اختیار کرنے والے لوگ یہاں سے نکل جائیں گے، جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اس دنیا پر قیامت آ جائے گی۔ اس کے متعلق چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا، ہم میں سے ہر کوئی اس کو جانتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ اس کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کسی چیز کی فضائل بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ایک انسان کی ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان جب کسی کی چیز کے بارے میں سنتا ہے، کسی چیز کا تذکرہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے، تو انسان کا ایک شوق ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جانے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے۔ جب وہ اس کی خصوصیت کو جانتا ہے، جب اس کی فضائل کو جانتا ہے، اس وقت اس کے اندر اس کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، اس کے شوق میں مزید بڑھوتری آتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اپنی پوری محنت کو صرف کرتا ہے تاکہ کسی بھی صورت میں ان چیزوں کو حاصل کیا جائے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز بہت بڑی خصوصیت کے حامل ہے، فلاں چیز کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، تو اس کی طرف اس کی نگاہ زیادہ جاتی ہے اور اس کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے بے شمار چیزوں کے فضائل، اس کی اہمیت کو قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارک کے اندر واضح کی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دلوں کو سکون پہنچانا نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ کو صرف سکون پہنچانا نہیں ہے، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے راغب کریں، بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں۔ یہ اہم مقصد ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی عمل کے بارے میں سنتا ہے کہ یہ بہت بڑا فضیلت کا حامل ہے، اہمیت کا حامل ہے، تو ان فضائل کو سننے کے بعد اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، حرص پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم
فضائل تقوی کی فضائل کو جانیں، اس کی اہمیت کو جانیں، یقیناً ہمارے اندر اس کا شوق، اس کی حرص پیدا ہو سکتی ہے۔ فضائل کو جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو کثرت سے حاصل کر سکیں اور اس میں عمل پیرا ہو سکے۔ جہاں تک تقوی کے فضائل کی بات ہے، بے شمار آیات اس سلسلے میں موجود ہیں، چونکہ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کسی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یقین اللہ تعالیٰ اس کی فضائل کو ضرور بیان کرے گا تاکہ بندوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف لائیں اور بندہ تقوی والی زندگی کو گزارے۔ ان میں سب سے اولین چیز تقوی کے فضائل میں سے ایک عظیم فضیلتیں ہیں کہ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو درست کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی بنیاد پر اس کے اعمال کو درست کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار تقوی پر ہے، تو عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ قابل قبول ہو۔ جب آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو درست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یقیناً اس سے سب سے بڑی کامیابی کو حاصل کی۔ اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے اعمال کو درست کرتا ہے۔ اعمال کی درستگی بے ضروری ہے۔ اعمال کا نقائص سے، عیوب سے، خرابیوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ بے شمار اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن مختلف لوگوں کے اعمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہیں۔ کسی کا عمل اس کے حسن خوبی کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے اور کسی کے عمل میں نقص اور عیب ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل پاک ہو، ہمارا عمل عیب سے پاک ہو، تمام نقائص سے پاک ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ہمارا عمل درست ہو، ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا تقوی ہمارے اعمال کو درست کرنے میں ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تقوی کا سب سے عظیم فائدہ ہے۔ تقوی کا دوسرا فائدہ، اس کی دوسری فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندوں کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان بنا دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے وہ معاملات دنیاوی ہو یا دینی ہو یا دنیاوی، تمام معاملات میں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آسانی پیدا ہو، اس میں دشواری نہ ہو، اس میں پریشانیاں نہ ہو، بآسانی وہ معاملات حل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے چاہیے، جو یہ چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، کہ اللہ کا تقوی جو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے بے شمار معاملات میں دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں۔ کیونکہ ہمارے تقوی کے اندر کمی ہے۔ ہم نے جس طرح تقوی اختیار کرنا چاہیے تو اس طرح تقوی اختیار نہیں کیا، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دنیاوی معاملات ہو، کسی بھی معاملات ہو، اس کے اندر پیچیدگی کا آنا، دشواری کا آنا یہ تقوی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات آسان ہوں، دشواری سے، پیچیدگیوں سے، پریشانیوں سے دور ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ اللہ تقوی کا دوسری فضیلت ہے کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسان بنا دیتا ہے۔ آج انسان ان چیزوں کا محتاج ہے،
اس چیز کا محتاج ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے معاملات حل ہو جائیں، اس کے معاملات میں پریشانیاں دور ہوں، پیچیدگیاں دور ہوں، لیکن صرف اس کے تمنا کرنے سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اسے چاہیے جو اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے، اس کی دشواریوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والی چیز ہے، اس کو سمجھے اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی چیز معاملات میں آسانی پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے، وہ اللہ کا تقوی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تیسری چیز رزق کے فراوانی اور راستے کا ہموار ہونا۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں فراوانی ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہمارے سامنے راستے ہموار ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، کیونکہ اللہ کا تقوی انسان کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، اب آسانی رزق کا مہیا ہونے کا ذریعہ ہے اور راستے کا ہموار ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیتا ہے، نکلنے کے راستے ہموار کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ہمیں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں تنگی نہ ہو، رزق میں برکت ہو، بآسانی میں رزق مہیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو، ہر ایک مخلوق کو جو رزق اس کا جو رزق ہے جو متعین ہے، اس رزق کو عطا کرتا ہے، لیکن کوئی آدمی چاہتا ہے، اس کے باوجود بہت سارے لوگ رزق کی تنگی کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم بارہا اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے، برکت آ جائے اور بآسانی اس کے لیے رزق مہیا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، کیونکہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے نکلنے کے راستے ہموار کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی پیچیدگیوں میں پڑ جاتا ہے، کسی الجھنوں میں پڑ جاتا ہے، اسے نکلنے کے راستے اس کے سامنے، جب وہ الجھنوں میں پڑتا ہے اس کے سامنے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے راستے نہیں دکھائی دیتے، گویا کہ اس کے سامنے تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ ہم میں سے ہر کوئی بارہ ان چیزوں کا مشاہدہ ہم ہماری زندگی میں کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، دشواریاں آتی رہتی ہیں، کبھی ایسا یعنی موقع آتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کس راستے کو اختیار کریں، ہمارے سامنے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ اللہ سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یقیناً جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے راستے کو ہموار کرے گا۔ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کسی ایسے بیابان میں چلا گیا، ایسی جگہ چلا گیا جس میں اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی رزق نہیں، اس کے سامنے اس کے لیے نکلنے کے راستے نہیں، ایسے معاملے میں جو اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہ یقین اللہ تعالیٰ سے اس بات کا یقین کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی تقوی کی بنا پر اس کے راستے کو ہموار کرتا ہے اور اس کے رزق کی فراوانی کرتا ہے۔ یہ تقوی کی تیسرا اہم فائدہ ہے۔ تقوی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعے سے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے گناہ یعنی ہر وقت ہر لمحہ گناہ سرزد ہوتی رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اس تقوی کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو کفارہ ادا کر دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے
کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی بخشش ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اس گناہوں کا کفارہ ہو، لیکن اگر جو گناہوں کے کفارے کے سبب بننے والی چیز ہے اس کو اختیار نہ کریں، اس کو نہ اپنائیں، تو کیا ہمارے گناہ کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جن چیزوں کو گناہوں کے کفارے کے لیے سبب بنایا ہے اس سبب کو اختیار کریں۔ یہ آسان سبب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑیں، اس کی نواہی سے بچے رہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں سے بخشش، ہمارے جو گناہ ہے اس کا ختم ہونا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ گناہ معاف نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کرے، ہمارے گناہوں کو نہ بخشے، تو ہم جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتے، ہم جنت نہیں پا سکتے۔ مختلف گناہ ہو سکتے ہیں، سب سے عظیم گناہ شرک ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار گناہ ہیں۔ شرک اگر آدمی نہیں کرتا تو بے شمار دوسرے گناہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے، ہمیں اس کا کبھی کبھار اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت ساری گناہ ایسی ہیں جس کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھار انجانے میں انسانوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح تقوی اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب ہے۔ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیز پر وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میری رحمت تمام چیز پر وسیع ہے اور میں انہیں اس رحمت کو ان لوگوں کی لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہو، تو اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی زندگی کے تقوی کو لازم پکڑو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی تقوی اختیار کرنے کے ساتھ زندگی گزارے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ بیان کرتا ہے لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ہماری پوری زندگی میں اللہ کی بات کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کی بدولت جنت عطا کر، تو اللہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری عبادتیں اللہ کی نعمتوں کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے اگر ہم اپنی پوری زندگی اللہ کی بات کریں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم جنت ہرگز نہیں پا سکتے اور جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کا ہمارے ساتھ شامل حال ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کامیابی کو حاصل کریں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو اس پر نزول ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ رسول کی اطاعت کو لازم پکڑے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرقان عطا کرتا ہے۔ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان یہ چیز ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے لگتا ہے اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے لگتا ہے۔ تقوی کو اختیار کرنے کے ذریعے آدمی کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اکثر انسان گناہ اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز یعنی فرق کرنے والی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب کسی آدمی کے اندر یہ چیز آ جائے، تمیز کرنے کا ملکہ اور صفت آ جائے، یقیناً وہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کر سکتا ہے۔ اسی چیز کی کمی کی وجہ سے انسان بے شمار گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔
جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرقان عطا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان والوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے وہ فرقان بنا دے گا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ فضل عظیم فضل والا ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلا جو آدمی اللہ کے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسی صفات کو رکھ دیتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے. جب ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے لگ جائیں گے اسی وقت ہم حق کو پہچانیں گے, حق کو حق پہچانیں گے اور باطل کو باطل پہچانیں گے. جب باطل اور حق کے درمیان ہم تمیز کرنے لگیں گے اسی وقت ہم حق کو اختیار کرنے والے بن جائیں گے اور باطل کو چھوڑنے والے بن جائیں گے. ایک عظیم صفت ہے. اس صفت جو ہم میں سے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس صفت کا حامل ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں, اللہ کی تقوی کو لازم پکڑیں. اسی کے ساتھ ساتھ تقوی کا ایک عظیم فائدہ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم سے نوازتا ہے. علم کی روشنی, علم کی اہمیت سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہو سکتا. دنیا میں مختلف علوم و فنون پائے جاتے ہیں. ہر ایک علوم کی اپنی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. ان تمام علوم میں سب سے افضل بہتر علم اللہ رب العالمین کا علم ہے, دین اسلام کا علم ہے, کیونکہ یہ وہ علم ہے جو انسانوں کو اللہ کی معرفت یعنی اللہ کے متعلق تعلیم دیتا ہے. یہ وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد ایک آدمی خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کو جان سکتا ہے. یہ علم ایک روشنی کی مانند ہے جس روشنی کے ذریعے سے کہ انسان تاریک اور ظلمت والے راستے کو بآسانی طے کرتا ہے. یہ علم ایک آلے کی مانند ہے جس کے ذریعے سے کہ انسان کانٹے دار راستے کو چیرتے ہیں اور راستے کو ہموار کر لیتا ہے. یہی وہ علم ہے جس کے بدولت انسان جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کی شرف حاصل کرتا ہے. یہ وہ علم ہے, اس کی ایک فضیلت عظیم فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بندوں سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو وہ یہی علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, جان لو اللہ کسی کو کوئی معبود برحق نہیں اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو. تو اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے, علم کا تذکرہ کیا ہے. علم کی بہت بڑی فضیلت ہے. علم کو اللہ تعالیٰ نے علم والے کو بنا شک سے تعبیر کیا ہے اور وہی اس کے مقابل جاہل آدمی کو نابینا سے تعبیر کیا ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم سے نوازتا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کسی کو علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت کا علم حاصل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں پر رحم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک عظیم نور عطا کرتا ہے جس نور اور جس روشنی سے وہ اپنے راستے کو ہموار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. یہ ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اگر تم ایسا کرو گے, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, رسول پر ایمان لاؤ گے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ, اللہ تعالیٰ دگنا رحمتیں تمہیں عطا کرتا ہے. ویجعل لکم نورا تمشون بہ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور بنا دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, اس آیت سے تقوی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے, اس کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو نور عطا کرتا ہے اور انہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی رحم کا طالب ہے اور اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور اور روشنی عطا ہو, روشنی کا حاصل ہو, تو یہ چیز اس کے لیے فضیلت کے باعث ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دنیا اور آخرت میں نور عطا کرتا ہے جس نور کے وجہ سے وہ اپنے راستے کو ہموار کر لیتا ہے
اور دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح سے حفاظت کرے گا، دشمنوں کے دشمنی سے اسے بچائے گا، حاسدوں کے حسد سے بچائے گا، اور شریروں کے شرارت سے اسے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نجات دلا دیتا ہے اور انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ لا يمسهم سوء، انہیں کوئی برائی انہیں لاحق نہیں ہو سکتی، کوئی ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی خوشخبری انہیں سنا رہا ہے کہ وہ نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے، نہ وہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہیں انہیں کوئی برائی لاحق نہ ہو جائے۔ ایسے لوگ ہم میں سے کوئی چاہتے ہیں کہ ہم برائی سے آزاد ہوں، ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کوئی تکلیف دہ چیزیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے ذریعے اللہ کا ہم اپنے تکلیفوں سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں اور ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک عظیم چیز کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان مع الذین اتقوا مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں۔ اس سے بڑھ کر عظیم فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کسے حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار سن لو اللہ کے اولیاء ایسے ہیں جنہیں نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے، حقیقی معنوں میں اللہ پر یقین اور ایمان لانے والے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے۔ تو اللہ کے تقوی اختیار کرنے کے ذریعے ہم اللہ کی ولایت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تقوی ایک عظیم چیز ہے جو بے شمار فضائل کا حامل ہے۔ اسی طرح سب سے عظیم چیز، ان تمام چیزوں سب سے عظیم چیز، انسان جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اور جنت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قل لا انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ بیویاں عطا کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر عظیم چیز اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس کی رضامندی کسی کے ساتھ نہ ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قیامت کی دو ہی صفت ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اگر راضی ہو جائے تو جنت سے نوازتا ہے، اللہ اگر ناراض ہو جائے تو جہنم سے محروم کر کے جہنم سے وہ نوازتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں۔ ہماری جو جد و جہد ہے، ہم جو اعمال کو انجام دیتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمارے ساتھ شامل حال رہی تو اسی وقت ہم جہنم سے آزادی پا سکتے ہیں اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تقوی ایک عظیم چیز ہے جس کو اختیار کرنے کے ذریعے سے، جس کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے اور ایسی جنتیں اسے عطا کرتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جنت کا تذکرہ، جنت ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا منتظر ہے کہ وہ جنت کے مستحق ہو جائے، جہنم سے آزاد ہو جائے۔ ہماری جد و جہد، ہماری پوری کوششیں اسی وجہ سے ہیں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ حقیقی معنوں دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے حاصل ہو جائے، جہنم سے آزاد ہو کر جنت حاصل ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، کیونکہ اللہ کا تقوی اسے جنت لے جانے والی ہے اور جہنم سے آزاد کرنے والی ہے۔
اگر ہم اس کے علاوہ بے شمار آیات قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پر بے شمار آیات بھرے پڑے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتے اس کے فضائل میں بے شمار آیات موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں, اس کو قرآن کریم کو پڑھیں, ان آیتوں کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کو کیا کیا انعامات سے نوازا ہے, کیا کیا اعجازات سے نوازا ہے. اس کو جب ہم اس کو جان لیں گے, اس کے فضائل کو جانیں گے, ہمارے اندر رزق پیدا ہوگا اور شوق, ہم اس کے شوقین ہوں گے. جب ہمارے اندر عمل کو جب اس کا کسی چیز کی فضیلت ہمارے دل و دماغ کے اندر پیوست ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس عمل کو, اس چیز کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں اور بہترین انداز سے اس کام کو بجا لا سکتے ہیں. یہ چند چیزیں تھیں. اس کے علاوہ بے شمار اس کے فضائل کے مطابق بے شمار چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں جن میں ہم جگہ جگہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ہم پا سکتے ہیں. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی زندگی کوئی والی زندگی بنانے کی توفیق عنایت فرمائیں اور جب تک زندہ رہیں تقوی کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں. جب ہمارے روح پرواز ہوں تو ہمارے زبان سے کلمہ جاری و ساری ہوں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.